बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम FBIC फेडरल बोर्ड के SLOS बेस सिलेबस के तहत पंजाब बुक की किताब भी आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में शामिल है, जिसकी नज़म आखिरी 3 नज़में रह गई थी। तो सोचा मैं क्यों ना वो भी आपको करा लूँ, ताकि आपको हर लिहाज से आप तैयार बेहतर हो सकें और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसके साथ साथ लातदाद MCQs वो भी अपलोड हो रहे हैं, उर्दू की ग्रामर भी अपलोड हो रही है, ज़रूर उससे फ़ायदा उठाइए। शुरू करते हैं। नात है अमीर मेनाई की, शेर नंबर 1। सबा बेशक अगर आपको पूरी तशरीह नहीं याद कर सकते तो कम से कम मफहूम साथ साथ याद करते जाएं, ताकि आपको कोई भी सवाल बनकर आए तो आप उसको तशरीह आसानी के साथ कर सकते हैं और उसका सवाल का जवाब भी लिख सकते हैं। शेर नंबर 1। सबा बेशक मदीने से आती तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। इसमें जो अहम बात वो है मफहूम। इसमें शक नहीं कि सुबह की ठंडी हवा मदीने से आती है, क्योंकि इसमें मदीने के फूलों की खुशबू है। उसके बाद ये वाला आप काट देंगे, क्योंकि अब शायर से मुतल्लिक़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, शायर अमीर मेनाई नातिया शार की सूरत में हज़रत मोहम्मद वसल्लम की तारीफ़ करने में लगे हुए हैं। शायर शेर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार करते हुए कहता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे ज़्यादा मोहतरम और मुक़द्दस हस्ती हैं, तमाम मुसलमानों के लिए नमूना अमल हैं। आप सल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लम से मुंसलिक तमाम अशा हमारे लिए मोहतरम और मुक़द्दस हैं। इसलिए मुझे आप सल्लम के शहर मदीना और इसमें मौजूद अशिया से बहुत मोहब्बत है, अकीदत है। मदीने से दूरी मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। जिस फ़ज़ा में मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे महसूस होता है कि हवा मदीने की फ़ज़ाओं से होती आती है, और इसमें मदीने की महक यानी खुशबू रची बसी हुई है, यानी मिली हुई है। इस सुबह की हवा की वजह से मैं ताज़ा दम हो जाता हूँ, और मदीने की ताजदार की खुशबू यानी आप सल्लम की खुशबू मेरी ज़िंदगी को महका देती है और ख़ूबसूरत बना देती है। असल में शायर यहाँ पर सबा की खुशबख्ती का जिक्र करते हुए सनाए मुस्तफ़ा यानी आप सल्लम की तारीफ़ कर रहा है। यहाँ पे शेर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब शेर भी ऐड करना आपके लिए किस्म का अहम हो गया है, क्योंकि नंबर अगर आपको चाहिए अच्छे तो शेर ऐड करना पड़ेगा। ना भी करेंगे तो चलो कोई बात नहीं, 0.5 या 0.25 कट जाएंगे। महकते फूल से खुशबू जुदा की याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है। ये सारी मेहरबानी ये सॉरी इस तरह है, महकते फूल से खुशबू जुदा की ये सारी मेहरबानी है सबा की। याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। इनमें से कोई भी एक कर लें। शेर नंबर 2 है, सुनी हमने तोती व बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। इसमें मफहूम याद करेंगे। पहले हमने बुलबुल और तोती की बातें सुनी है, शायर कहता है वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रही हैं। उसके बाद तशरीह है, ये फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। इस शेर में शायर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ तौसीफ़ में बयान करते कहता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की महबूब शख्सियत हैं। दुनिया में अल्लाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने में मसरूफ़ है, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र लाज़िम है। इसलिए हर चीज़ कुदरत की तारीफ़ में मसरूफ़ होने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अल्लाह ने बुलंद किया है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो मोमिनो आपको आपको आप सल्लम के ज़िक्र की ताकीद फरमाई। मोमिनों को भी आप सल्लम का ज़िक्र सिर्फ अल्लाह और इसके फरिश्ते और इंसानों तक ही महदूद नहीं, बल्कि जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान हर चीज़ तारीफ़ करने में हर वक्त मसरूफ़ रहती है, क्योंकि आप सल्लम ही मौसम इंसानियत हैं और दुनिया में हमारी कामयाबी की जो हर और आखरत में सहारा हैं। इसलिए आप सल्लम का ज़िक्र हर चंद तिरिंद परिंद हैवान इंसान की ज़बान पर रहता है। आप सल्लम के ज़िक्र की वजह से ही कायनात के वजूद और इससे कामयाबी है। तो हम लिख सकते हैं कि मैंने तोती और बुलबुल की बातें सुनी, तो वो भी आप सल्लम की तारीफ़ करने में लगी हुई थी। उसके बाद अगला शेर है, जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, जी मुझको हसरत जी मेरी ये आरज़ू है। इसका मफहूम देख लेते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी आप सल्लम की चौखट पर ही गुजरे और मुझे यहाँ पर ही मौत आए। मफहूम लाजमी याद कीजिएगा, कोई भी शेर आ सकता है, बस उसको आप आसानी से सवालों के जवाब दे सकते हैं और तशरीह को कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। इस शेर में शायर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करते हुए कहता है कि मेरा जीना और मरना हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, क्योंकि वही है जिनकी वजह से ये दुनिया और कायनात का वजूद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब हो सकती है। इसलिए मेरी ये शदीद ख्वाहिश है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से ही वाबस्ता रहूँ, यानी जुड़ा रहूँ। मेरी ज़िंदगी के तमाम लम्हात यानी एक एक हिस्सा आप सल्लम के दर से यानी दरवाज़े से या मदीने से जुड़ा रहे, और वहीं पे मुझे भी मौत आए तो इस दर की चौखट नसीब हो, यानी आप सल्लम का वहाँ पे मुझे रहना नसीब हो।
میری زندگی کی اگر کوئی خواہش ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر کوئی حسرت ہے اور اسی خواہش جو پوری نہ ہو سکے وہ بھی دل میں موجود ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ میرا وقت اور میرا وقت در حبیب سے یعنی حبیب اب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے وابستہ یعنی جڑا رہے اور اس در پر میں حاضری دوں تو موت تک میرا وقت در پر ہی بسر ہو. تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے، نہ چھوٹے کبھی یہ دیار مدینہ، یہ حسرت سر آستاں لے کر جاؤں. خواہش اور آرزو ناتمام ہوتی ہیں، نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں. انسان کی زندگی کے دن پورے کر دیتا ہے مگر خواہشات زندہ رہتی ہیں. ختم وقت پر یعنی موت کے وقت بھی انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں کچھ دیر اور زندہ رہتا. اس لیے شاعر اپنی آرزو کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ ہوں. جب میری موت ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر، وہی آرزو ہے وہی مدعا ہے. شعر نمبر 4 ہے جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو تو وہ دل چار سو ہے. مفہوم جس طرف بھی آنکھ اٹھتی ہے ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے. اگر دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا لیا جائے تو ہر طرف وہی نظر آتے ہیں. اس میں شاعر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مقدم اور افضل ذات ہے. اللہ کی اس کی تھوڑی سی آسان تشریح کرا دیتی ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ جس طرف آنکھ اٹھتی ہے اور ٹھہرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچ بس جائے تو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہمیں زندگی جو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے. جس چیز کو بھی دیکھ لو تو اس کی پیدائش کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لگتی ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دونوں عالم کے لیے ہے، اس لیے ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی نظر آتی ہے. شاعر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت ہے اور ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور یعنی خیال میں ڈوبا رہتا ہے. اس کی آنکھ اور اس کا دل اسے ہر جانب اپنے محبوب کا جلوہ دکھاتا ہے. جدھر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے. شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کا خوبصورت لمحہ وہ ہے جب میرا دل یکسو ہو کر یعنی ایک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے نظارے ہر طرف دکھائی دیتے ہیں. شعر نمبر 5 تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے. اس کا پہلے مفہوم کر لیتے ہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جانا چاہتا ہوں، اس میں میری عزت اور اسی میں میری بقا ہے. شاعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گہرے تعلق اور عقیدت یعنی احترام محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری عزت اور آبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہی میری زندگی کا اصل حاصل ہے اور اس عشق میں جان بھی چلی جائے تو بھی موت شاندار ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں. شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایاں بہت زیادہ محبت کرتا ہے. شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب خیال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری ذات کے لیے یہی عزت اور آبرو کا مقام ہے کہ زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزرے اور جب موت آئے تو اس وقت بھی میرے دھیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے موت آئے. اس طرح دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی آبرو کا مقام ملے گا. اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے موت آ جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور عزت کا کوئی مقام نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. شعر نمبر 6 ہے یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو. اس کی مفہوم دیکھ لیتے. اس دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اور دوسرے جہاں میں وہ روشنی کی شکل میں موجود ہیں اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے. شاعر نے شعر میں وہ دو دنیاؤں کا ذکر کیا ہے. یہاں سے مراد یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور وہاں سے مراد آخرت ہے. مکان سے مراد وہ دنیا جہاں تک انسان پہنچ ہے جبکہ لا مکان سے مراد وہ دنیا جو انسان کی پہنچ سے باہر ہے. شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانی شکل میں نمودار ہوئے یعنی آئے. اللہ نے انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں اس دنیا میں پیدا کیا، جبکہ دوسری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نور کی ہے. دونوں جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئے یعنی فائدہ اٹھایا. شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری بھی ہیں اور نور بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور روشنی بھی ہیں. اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشری حیثیت سے یا انسان کی حیثیت سے اور آخرت اور کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نوری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ تخلیق کردہ جہانوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی جلوہ نمائی نہ کی ہو. ہماری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وجود سے برکت عطا کی اور باقی جہانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے فیضیاب کیا. سب سے پہلے مشیت کے نور سے نقش روح محمد بنایا گیا.
پھر اس نور سے لے کر کچھ روشنی بزم کو کون و مکان سجایا گیا۔ شعر نمبر 7 ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، بغیر داغ لالا کے پھول جیسی اور بغیر کانٹے کے گل یعنی گلاب جیسی پھول جیسی ہے۔ آخری شعر میں شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے داغ لالا اور بے خار گل کے استعارے استعمال کیے ہیں۔ اگرچہ گل لالا ایسا پھول ہے کہ جس کے درمیان میں کالے رنگ کا دھبا ہے اور جو اس کا عیب بن جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے پاک دامن شخصیت ہیں جن کی تمام زندگی میں کوئی عیب یا داغ نہیں۔ اس طرح پھول جو اللہ کی حسین تخلیق ہے، مگر خدا نے ان کے ساتھ کانٹے رکھ دیے ہیں۔ جب ان کو چھوا جاتا ہے تو چبھن کا خطرہ ہوتا ہے، چبھتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کی صفت سے ایک ایسا پھول ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا اور سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ شاعر نے اس آخری شعر میں تکرار کا لفظ استعمال کر کے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسی مثال ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے، مثالی ذات، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ صبا کہاں سے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر ایک چیز ایمان والوں کے لیے افضل اور برتر ہے۔ صبا مدینے کی فضاؤں سے ہوتی ہوئی آتی ہے تو یہ بھی سب کے لیے بہت افضل ہے۔ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں مدینے کی مہک و خوشبو رچی بسی ہے۔ شاعر صبح کی ہوا کی وجہ سے تر و تازہ دم ہو جاتا ہے اور اپنے مدینے کی تاجداری کی خوشبو کہتا ہے میری زندگی کو مہکا دیتی ہے۔ شاعر کے دل میں کیا حسرت ہے؟ شاعر کے دل میں حسرت ہے کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بسر ہو، اور جب مجھے موت آئے تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ہوں، یعنی میرا جینا اور مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ شاعر اپنے حرمت و آبرو کس بات کا خیال کرتا ہے؟ یاد رکھیے یہ دونوں سوال میں بچے غلط کر دیتے ہیں، اس کا جواب اس میں اس لیے دھیان رکھنا ہے۔ شاعر اپنی حرمت اور آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ طوطی اور بلبل کیا ذکر کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف اللہ اور اس کے فرشتوں اور انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ طوطی اور بلبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہی کائنات کا وجود ہے اور اس سے ہی کامیابی کی نوید خوشخبری سنائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، لالے کے پھول کی خوبصورتی کے باعث دنیا میں لاسانی ہے۔ لالا اپنی خوبصورتی کے باعث، لالے کا پھول اپنی خوبصورتی کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن ان میں کمی ہوتی ہے کہ وہ داغ رکھتے ہیں۔ اس طرح دوسرے پھول خوبصورتی میں کمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں کیا ہوتا ہے؟ کانٹے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو نظم نعت کی تشریح اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ سوال جواب انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی نظم کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔